کراچی سے ہمیں جوائن کیا ہے سعد شریف نے۔ سعد بتائیے گا لوگوں کی جانب سے کیا توقع کی جا رہی ہے کہ چاند کب نظر آنا چاہیے، کیونکہ اس وقت رؤیت ہلال کمیٹی کا اجلاس جاری ہے اور چاند دیکھنے کے بتایا یہ جا رہا ہے کہ امکانات کم ہیں۔ دیکھیے جی بالکل ملک بھر کی طرح محکمہ موسمیات میں کراچی میں بھی جو ہے وہ سوال کا چاند دیکھنے کے لیے زونل کمیٹی کا جو اجلاس تھا وہ کچھ دیر سے جاری تھا، جس میں بتانا یہ ہے کہ جو سوال کا چاند ہے وہ 19 مارچ کی شام آج جو ہے وہ نظر آنے کے امکانات بہت کم نظر آ رہے ہیں۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے بھی یہ بتایا گیا کہ نئے چاند کی جو پیدائش ہے وہ آج صبح جو ہے وہ 6:23 پر ہوئی تھی، جس کے حساب سے چاند کی جو عمر ہے اس وقت وہ تقریباً 12 سے 13 گھنٹے بتائی جا رہی ہے، اور چاند کو دیکھنے کے لیے جو چاند کی عمر 18 سے 20 گھنٹے ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ کراچی کا جو موسم ہے وہ بھی اتنا زیادہ صاف آج نہیں ہے، کیونکہ بارش کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کراچی کے تقریباً جو کراچی کے اوپر جو مسئلہ ہے وہ ہر جگہ ہی جو ہے وہ بادلوں نے جو ہے وہ ڈیرے جمائے ہوئے ہیں۔ جو رؤیت ہلال کمیٹی کا جو مکمل جو اعلان ہوگا، جو حتمی اعلان ہوگا، وہ تو مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی سے ہی ہوگا، لیکن اس وقت جو کراچی زونل میں کوئی ایسی جو ہے اب تک شہادت موصول نہیں ہو سکی ہے، اور اس وقت بھی زونل کمیٹی کا جو اجلاس ہے وہ جاری ہے۔ اجلاس کے اندر جو ہے وہ زونل کمیٹی کے ارکان جو شامل ہیں، ساتھ ہی ساتھ جو ڈائریکٹر نیشنل سونامی سینٹر امیر حیدر لغاری وہ بھی جو ہے وہ یہاں پر شامل ہیں۔ اجلاس کی صدارت ہے وہ علامہ حافظ محمد سلفی صاحب کر رہے ہیں، جن کا اب تک جو ہے وہ یہی بتانا ہے کہ اب تک چاند نظر آنے کی کوئی جو ہے وہ شہادت موصول نہیں ہوئی، جبکہ مختلف طریقوں سے جو ہے وہ ٹیلیسکوپ کے ذریعے، دوربین کے ذریعے جو ہے وہ دیکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کہیں سے اگر کوئی شہادت موصول ہوتی ہے تو تاکہ وہ مرکزی کمیٹی کو جو ہے وہ انفارم کر سکیں، لیکن اب تک کراچی کا جو کہ مسئلہ بھی اتنا صاف نہیں ہے، اور چاند کی جو عمر ہے وہ بھی اپنی جو دیکھنے والی جو عمر ہے اس سے کئی حد تک کم ہے، تقریباً 6 گھنٹے جو عمر ہے چاند کی وہ کم ہے، جس کی وجہ سے چاند نظر آنے کے امکانات جو ہیں وہ کم بتائے جا رہے ہیں محکمہ موسمیات کی جانب سے بھی، ساتھ ہی ساتھ رؤیت ہلال کمیٹی کی جانب سے بھی، جس کی صدارت کراچی میں حافظ محمد سلفی صاحب کر رہے ہیں۔ سعد شریف آپ بھی ہمارے ساتھ لائن پر موجود رہے گا۔ کراچی میں بھی زونل کمیٹی کا اجلاس جاری ہے، چاند نہ تو اسلام آباد میں نظر آ رہا ہے، نہ ہی زونل کمیٹی یہ بتا رہی ہے کہ کراچی میں نظر آنے کے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ خرم ملک لاہور سے ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ خرم آپ بتائیے گا لاہور سے کیا اپڈیٹس ہیں؟ جی بالکل، لاہور میں بھی شمال کا چاند دیکھنے کے لیے اجلاس جو ہے منعقد کیا گیا تھا۔ زونل کمیٹی کا اجلاس جو ہے وہ تقریباً 1 گھنٹے تک جو ہے وہ جاری رہا، اور اب سے کچھ دیر قبل جو ہے وہ جو ڈی جی اوقاف ہیں شاہد حسن کلیانی، ان کی جانب سے جو ہے وہ میڈیا سے ٹاک کرتے ہوئے بتا دیا گیا کہ پورے پنجاب میں لاہور سمیت کہیں بھی چاند کی شہادت جو ہے وہ موصول نہیں ہوئی، نہ ہی چاند نظر آیا ہے، کیونکہ چاند ماہرین کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ چاند جو ہے وہ ابھی جس کی عمر جو ہے وہ 13 گھنٹے بتائی جا رہی ہے، اگر چاند دیکھنا ہو تو اس کی عمر تقریباً 19 گھنٹے جو ہے وہ ہونی چاہیے، پھر چاند نظر آنے کے امکانات جو ہیں وہ واضح ہوتے ہیں۔ لیکن لاہور کا کیونکہ جو مسئلہ ہے وہ بھی ابر آلود ہے، کیونکہ لاہور میں مسلسل 2 روز سے جو ہے بارشوں کا سلسلہ جاری ہے وقفے وقفے سے، جس کے باعث جو محکمہ اوقاف کی بلڈنگ ہے اس کے 7ویں فلور پر جو ہے یہ ایک اجلاس جو منعقد کیا گیا تھا۔ وہاں پر اسٹیتھوسکوپ اور دوربین کے ذریعے جو ہے وہ چاند کی تلاش جو ہے وہ کی جا رہی تھی، لیکن کیونکہ جو مسئلہ ہے وہ ابر آلود تھا، جس کی وجہ سے چاند نہیں نظر آیا، لیکن محکمہ اوقاف کی جانب سے، ماہرین کی جانب سے یہ پہلے بھی امکانات ظاہر کیے جا رہے تھے، کیونکہ چاند کی پیدائش جو ہے وہ تقریباً 13 گھنٹے کی عمر تھی، اور 19 گھنٹے کی عمر مکمل ہونے کے بعد چاند نظر آنے کے امکانات جو ہے وہ واضح ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر جو اجلاس جاری تھا ان کی جانب سے جو ڈی جی محکمہ اوقاف ہیں شاہد حسن کلیانی، ان کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ پورے پنجاب میں کہیں بھی کسی قسم کی چاند نظر آنے کی شہادت جو ہے موصول نہیں ہوئی، اور اب اسلام آباد کا جو ہے وہ انتظار کیا جا رہا ہے، اور دیگر جو صوبائی جو کراچی میں ہو رہا ہے اجلاس ان کا انتظار کیا جائے گا۔ اگر وہاں سے کوئی شہادت موصول ہوتی ہے اس کے بعد ختمی جو اعلان ہے وہ کیا جائے گا، لیکن لاہور سمیت پنجاب بھر سے کوئی کسی قسم کی شہادت جو ہے وہ موصول نہیں ہوئی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔